شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز دوستو، MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس جو اسرائیل میں رہتے ہیں، جو امریکہ میں اور پاکستان اور یورپ میں ہیں اور انڈیا میں، ان سب کو میری طرف سے سلام۔ شالوم جے مسیح۔ آج جو ہم خدا ان کے کلام میں سے بات کرنے لگے ہیں یا جس پر غور کرنا ہے، وہ ہمارا جو حروف تہجی ہے، عبرانی کے جو حروف تہجی ہیں، ان پر ہم غور کریں گے کہ وہ کون سا ہے۔ دراصل ہم چلتے چلتے اب اس کے 22 حرفوں میں سے ہم آخری پہ پہنچ چکے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں آخری حرف جو ہے وہ ہے تاؤ یا تاو یا تاؤ، اور اس کو اس لیے بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کی جو حرف کی اعدادی طاقت ہے وہ ہے 400، اور یہ 22واں حرف ہے، اور اس کا نشان ہے مہر یا سٹیمپ، اور اس کی نشانی یا جو فگر ہے، اس کی جو تصویر ہے وہ ہے کراس یا باندھا جانا یا صلیب۔ یسوع نے کہا کہ میں اول اور آخر ہوں۔ یہ مکاشفہ کی کتاب 22ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے۔ اومیگا یونانی زبان کا حرف ہے اور یہ بھی آخری ہے، اور یونانی کا جو حرف ہے اومیگا، اس کی طاقت ہے 800، اور عبرانی حرف کا جو آخری اس کا حروف تہجی ہے، الفابیٹک ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ 400 ہے، یعنی کہ 4۔ اور اگر ہم اس کو 800 کو تقسیم 2 پہ کریں تو وہ آ جائے گا 4۔ عبرانی میں جو 4 کا حرف ہے یا 4 کا جو عدد ہے، اور یونانی میں جو 8 کا ہے عدد ہے، یا 800 ہے یا 400 ہے، تو ہم 0 کو زیادہ سامنے نہیں رکھتے، ہم اس کی جو مضبوط فگر ہے اس کو لیتے ہیں، تو جس کا مطلب ہے کہ پہلا گروپ عبرانی میں جو حروف تہجی میں تاو ہے اور اس کی طاقت ہے 400، اور یہ 4 کا جو حرف ہے اس کے ساتھ جو لفظ بنتا ہے وہ ہے یہوہ۔ یہوہ کے 4 حرف ہیں، یعنی کہ یود، اور دوسرا ہے، تیسرا واو، اور چوتھا پھر ہے، یعنی یود ہے، واو ہے۔ یہ 4 حرفوں سے ایک لفظ بنتا ہے، اور یہ 4 حرفوں سے جو لفظ کی شکل سامنے آتی ہے وہ لفظ ہے یہوہ۔ غیر اقوام سے لوگ باہر سے آئے ہیں، کیونکہ عبرانی لوگ یا یہودی لوگ ان کی وہ تعداد نہیں جو باہر کے لوگوں کی، جو کلیسیا کی، جیسے کہ جو یونانی کا حرف ہے وہ ہے 8، اور شریعت کے بھی وہ باہر کے لوگ تابع ہیں، اور جو لفظ تورا ہے عبرانی کا، اس کا عدد 8 ہے،
اور مسیح جس کا جو یونانی میں لفظ ہے، جو یونانی کا میتھڈ ہے، اس میں اس کی جو تکون بنتی ہے یا جو اس کا لفظ بنتا ہے جس کو مسیح کہا گیا ہے، جو کرائسٹ ہے، تو اس کی طاقت بھی 8 ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ عبرانی کا حرف تاو اور اس کی طاقت ہے 400۔ اگر ہم اس کو 10 کے ساتھ تقسیم کریں، جو یہوہ کا عدد 4 ہے، اور پھر اس کو ہم 10 کے ساتھ تقسیم کریں جو 10 احکام ہیں، تو وہ بن جاتا ہے 400۔ اور 40 کا عدد امتحانی عدد ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے، بنی اسرائیل کا ٹیسٹنگ ٹائم۔ اور یہودیوں میں 10 کا عدد مینیفیسٹیشن کا بنتا ہے، جس کا مطلب ہے مظہر یا تجلی یا جلال، یعنی ظاہر ہونا۔ تو مینیفیسٹیشن کے خیال کو ہم آگے لے کے جب تاب کے ساتھ ملاتے ہیں، تو یہ آپ دیکھیے کہ جو 4 ہے، 4 کو ہم 10 بار ضرب دیں تو وہ بن جاتا ہے 400۔ اور پھر اگر ہم 5 کو 8 کے ساتھ ضرب دیں تو پھر وہ 40 بن جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو دونوں طرف سے دیکھیں تو 5 جو ہے یہ لفظ ہے، عبرانی کا حرف ہے ہے، جس کا جو مصدر ہے یا جس کا جو مطلب نظر آتا ہے وہ ہے زندگی، جلال، نور یا چمک۔ نئی پیدائش میں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ 8 کا عدد جس کا مطلب ہے کرائسٹ یونانی میں، اور یونانی کا جو حرف اومیگا ہے اس کی طاقت ہے 800۔ تو آپ 0 کو ختم کر دو تو آپ صرف 8 کو سامنے رکھیں، تو 8 کا عدد ہے نئی پیدائش، یعنی ختنے کا دن، یعنی کہ بپتسمے کی رسم۔ مسیح کا ختنے جب ہوئے تو وہ 8ویں دن کا تھا، 8 دن کے بعد کے دن اس کے ختنے ہوئے، یعنی کہ یہ شریعت کا عدد ہے۔ اور مسیح کے ساتھ ہم کیسے ملاتے ہیں اس کو؟ کیونکہ مسیح ہی شریعت کا ثبوت ہے، مسیح پر شریعت پوری ہوئی، شرعی طور پر، قانونی طور پر اس کو صلیب پر لٹکایا گیا۔ تو جو تاب لفظ ہے یا تو لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہینگ کیا جانا، ٹانگ دیا جانا، باندھ دیا جانا، مار دیا جانا۔ اور جب مینیفیسٹیشن کی بات ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ظہور کی بات دیکھتے ہیں تو وہ 10 ہے۔ ظہور کب؟ جب مینیفیسٹیشن کی بات کرتے ہیں، اس کے مظہر کی بات کرتے ہیں، اس کے جلال اور چمک کی بات کرتے ہیں، تو وہ کہاں پہ ہوا؟ وہ ہورب پہاڑ پر ہوا، جہاں پر 10 احکام ملے، اور 10 احکام ملے ہیں شریعت کے، اور 40 اس کے بعد آتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، اور 8 ہے اس کے بعد آگے چلتا ہے، یعنی شریعت ملتی ہے، اور پھر 8 شریعت کے مطابق اس کا ختنے کی بات ہے، اور جو 5 ہے، جو میں نے کہا ہی کی بات ہے یا اس کی زندگی کی بات ہے، تو آپ اس کو 5 کو آپ دیکھیں تو 50ویں دن عید پینتیکوست کا دن ہوا، یعنی آزادی کا دن ہوا، نئی زندگی کا دن ہوا، اور پھر 50ویں دن احکام ملی، اور 50ویں دن ہی ایک عید ہوتی تھی جسے جبلی کہا جاتا تھا، جبلی کی آزادی مل جاتی تھی غلاموں کو۔ اور 40 کا عدد بائبل میں کئی بار کئی طرح سے آیا ہے، آپ اس میں ذرا گہرے میں جائیں، اور جو اعلیٰ قسم کے موتی ہیں
وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ اس کے اندر جائیں گے، ڈیپ جائیں گے، تو یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کتنا گہرا غوطہ لگاتے ہیں، کتنا سانس باندھ کے ان لفظوں کی ڈیپ میں جا کے موتی نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے 400 یا 40 جب یہودیوں میں یہ عدد آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آخر، یعنی کہ آخر ہے، تاب ہے، اینڈ ہے، مہر ہے، سٹیپ ہے۔ اور بنی اسرائیل میں 40 سال غلامی کے رہے اور 400 سال بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں رہے، جس کا ذکر پیدائش 15ویں باب کی 13ویں آیت میں ہے۔ اور پھر اعمال میں آپ دیکھیے کہ اعمال 7واں باب اس کی 6 آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر استفنس کا اعلان یہی تھا، قوم کو وہ بتا رہا تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہوتے ہوئے غلامی میں رہے۔ اور حزقیل جو ہے، حزقیل کی کتاب آپ پڑھیں تو اس میں جو تاب ہے وہ تاب اور وا کے ساتھ لکھا گیا۔ تاب تاؤ اور الف اور واؤ 3 حرفوں سے نہیں ہے، وہاں پر صرف 2 حرفوں سے تاؤ لکھا گیا، وہ ہے تاب اور واؤ، تاؤ سے یہ لفظ بنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حزقیل نے ایک رویا دیکھی ہے جس میں جو نشان ہے وہ ہے تاؤ اور واؤ، یہ 2 حرفوں سے لکھا گیا ہے جو حزقیل 9ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے۔ ایسا نشان جو خدا کی طرف سے ہے۔ اسی طرح سے آپ مکاشفہ 22 کی 3 میں دیکھیں تو اس نشان کی دہرائی کی گئی ہے، پہلے حزقیل میں بتایا گیا اور پھر مکاشفہ میں اس کی دہرائی کی گئی، رپیٹ کیا گیا۔ عبرانی میں جو مہر لفظ ہے اس کو عبرانی میں کہا جاتا ہے ختم، ختم، یا جیسے آپ اردو میں لکھتے ہیں ختم، عبرانی کا یہ دراصل یہ لفظ ہے ختم، جس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، جس کی وجہ سے مسیح نے صلیب پر کہا کہ ختم ہوا، تمام ہوا، یعنی کہ مور ہو گئی، اب بالکل کام کمپلیٹ ہو گیا، اب گیم جو ہے وہ اوور ہو چکی ہے۔ پیدائش 38ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو بڑا خاص عمل دیکھتے ہیں جو یہودا اور تمر کا ہے۔ آپ اگر یہودا اور تمر کے تعلق کو دیکھیں، یہودا سسر تھا، تمر اس کی بہو تھی، اور تمر سے 2 بادشاہ پیدا ہوئے، ایک ہے جو داؤد اور دوسرا داؤد ہے جو یروشلم کا وقتی بادشاہ تھا، جو 40 سال بادشاہ ہے، اور فار ایور ہمیشہ رہنے والا بادشاہ جو ہے وہ یسوع پیدا ہوا۔ یہودا نے جو اس عمل کا جو گارنٹی دی تھی تمر کو، جو چیزیں دی تھی، اس کو عبرانی میں کہا جاتا ہے اورون یا ارون، جس کا مطلب ہوتا ہے گارنٹی، کسی چیز کو پلج کرنا، کسی چیز کو ضمانت کے طور پہ کسی کے پاس رکھنا۔ اس نے یہودا نے پلج کے طور پر، گارنٹی کے طور پر اپنی چھڑی، اپنی سوٹی اور وہ بازو بند اس کو دیا، پلج کیا، ضمانت دی۔ تو نئے نامے میں ہمیں یونانی لفظ بھی ایک اسی طرح کا ملتا ہے جسے پلج کہا جاتا ہے، اور افسیوں کے خط میں اور اس کے پہلے باب کی 13ویں 14ویں آیت اور دوسرا کرنتھیوں پہلے باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے ہمیں پلج کے طور پہ روح القدس ملا ہے، بیانے کے طور پہ روح القدس ملا ہے، ضامن کے طور پہ روح القدس ملا ہے۔ تو وہ کیوں دیا گیا؟ وہ پلج کیوں کیا گیا؟ مسیح نے کہا جب تک میں نہ آؤں تو یہ تمہارے پاس رہے گا۔ روح القدس جب تک یسوع مسیح واپس نہیں آتے، جیسے یہودا نے کہا میں واپس آؤں گا تو لے لوں گا، اسی طرح جب تک مسیح واپس نہیں آتا روح القدس کلیسیا کے پاس رہے گا۔ کلیسیا جو ہے وہ غیر اقوام سے لی گئی ہے، اور تمر جو تھی وہ غیر اقوام کی لڑکی تھی، اور غیر اقوام سے جو ہے وہ بادشاہ پیدا ہوئے ہیں، اور غیر اقوام تمر سے 2 بادشاہ پیدا ہوئے ہیں۔
اسی طرح کلیسیا میں بادشاہ آئے گا، اور وہ بادشاہ کلیسیا کو لے کے آئے گا، قوم بنی اسرائیل کو بادلوں سے نیچے نہیں لے کے آئے گا، جیسے پالوس کہتا ہے تھسلونیکیوں کے خط اس کے 4 باب میں۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو تو یہودی تو مسیح میں نہیں مرے، پھر ہم جو زندہ ہوں گے وہ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، اور وہ بھی وہی ہیں جنہوں نے مسیح کو قبول کیا۔ تو جس کا مطلب ہے کہ غیر اقوام سے، تمر سے بادشاہ نکلا ہے، اور وہ بادشاہ ہے، بادشاہی کریں گے میرے ساتھ تختوں پر بیٹھ کے۔ تو یہ روم جو ہے یہ روح القدس کی ایک مثال ہے۔ تو جیسے عبرانی میں یہ جو ختم ہے، اس کو ہم اگر اس کا پہلے جو خاص اس میں ایک خاص لفظ آتا ہے خیت آتا ہے، تو اگر خیت کو ہٹا کے تو ہم لگا دیں تاو اور میم، تم، عبرانی کا جو لفظ ہے تم، جس کا مطلب ہے معصوم، ختم کا خے ختم کر دیں اور پھر رہ جائے گا، خے ختم کیا تو رہ گیا باقی صرف تم کا مطلب ہوتا ہے معصوم۔ اور اگر اسی معصوم کے ساتھ اگر خے لگا دے اور بیچ میں جو ہے وہ جب ہم اس کو سادے لگا دیتے ہیں بیچ میں، تو وہ بن جاتا ہے خسا۔ خسا کا مطلب ہوتا ہے گناہ، خسا کہہ لو یا خطا کہہ لو، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ بن گیا گناہ۔ تو اگر گناہ ہم سے ختم ہو جائے، گناہ اتر جائے، اور جو مہر ہے وہ بھی ہٹ جائے، تو پھر ہم کیا رہ جاتے ہیں؟ صرف معصوم۔ تو اس لیے مسیح نے گناہ ہم سے ہٹا دیا، اور جو مہر تھی وہ لگا دی گئی، گناہ ختم کر دیے گئے، مہر لگا دی گئی، جس کا مطلب ہے ختم کیا، اور پھر خطا ختم کی گئی۔ ختم کیا کیا؟ خطا ختم کی، تو باقی ہم کیا رہ گئے؟ تم، جس کا مطلب ہوتا ہے معصوم۔ پھر ہم صرف معصوم رہ گئے۔ تو اگر ہم ان دو چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ خط کا مطلب ہوتا ہے ڈر، خطا کا مطلب ہوتا ہے ڈر، خوف، دہشت۔ اور اگر ہم ان الفاظ کے ساتھ کھیلیں اور پھر ان کا نچوڑ نکالیں اور ان کو اچھی طرح سے پرکھیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا آگے پیچھے اس کو کر کے دیکھیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی خوبصورتی ہے ان چیزوں میں، اور کتنا علم ہے اس چیز میں کہ ختم یعنی معصوم، زندگی مسیح کے ذریعہ سے، اور توب کا مطلب ہوتا ہے ٹانگا گیا، اور پھر اس کے بعد ہم ان میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی وجہ سے یہ جو تے آتا ہے وہ شبت کے ساتھ بھی آتا ہے، جسے آپ سبت کہتے ہیں، تو سبت کے ساتھ بھی آخر پہ تاب آتا ہے، کیونکہ جو شب ہے یا شب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے واپسی، اور تے کا مطلب ہوتا ہے ختم، یعنی کہ میری سلامتی واپس آئی، یا میری تسلی واپس آئی۔ تو اس لیے سبت کہا گیا کہ مسیح نے کہا کہ یا یہوہ خدا نے جو ہمارے لیے قانون مقرر کیا، اور وہ اسی لیے مقرر کیا گیا کہ ہماری سلامتی قائم رہے۔ سبت ایک خاص قانون ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی پر مہر ہوتی ہے جب ہم سبت کو مناتے ہیں۔ شام کا مطلب ہوتا ہے واپسی، اور توب کا مطلب ہوتا ہے مہر۔ ہماری واپسی، ہماری خدا تک رسائی، ہم خدا کے گھر میں، واپسی کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ یہ واپسی کہاں ہوتی؟ گھر واپسی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم جب سبت مناتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے گھر واپسی پر مہر کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرے پاس واپس آتے ہیں، اور یہ مہر ہو گئی، ہم نے ختم کیا ہے سب کچھ، اور تیرے قدموں میں آئے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان الفاظ پر غور کریں۔ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے توفیق دی، اور میں نے آپ کے ساتھ 22 حرفوں کو 22 واز میں شیئر کیا ہے۔ آپ ان پر غور کریں، ان
وہ سلیس کر کے لکھیں، اچھی طرح سے لکھیں، اور